ان سے 4 سوال کر. قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھ تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان سے بارشیں برسا کر اور زمین سے انگوریاں نکال کر. دوسرا سوال ان سے پوچھ امن یملک السمع والابصار، سننے دیکھنے کی طاقت دینے والا، لینے والا، زیادہ کرنے والا، کم کرنے والا کون. ان سے پوچھ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون. انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، اور بے جان نطفے سے جاندار انسان. گٹھلی سے کھجور، کھجور سے گٹھلی، دانے سے بالی، بالی سے دانا، مومن سے کافر، کافر سے مومن. یہ ساری تفسیریں. زندگی موت کا مالک کون، ان سے پوچھ. کائنات کا نظام چلانے والا، یہاں سردی وہاں گرمی، یہاں بہار وہاں خزاں، یہاں شادی وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے. پوچھ ان سے، ابو جہل اینڈ کمپنی سے. قرآن کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. ابو جہل، ابو لہب کا عقیدہ تھا کہ یہ سارے کام ایک اللہ کرتا. قُلْ فَلَا تَتَّقُونَ. نبی پھر کہو، پھر تمہیں سمجھ نہیں آتی، اللہ سے نہیں ڈرتے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. یہ اللہ تمہارا رب سچا. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. حق کے بعد گمراہی ہے. یہ قرآن. اللہ کو ماننے کے 3 باتیں ہیں. پہلی بات اس کے وجود کا اقرار کہ اللہ ہے، زندہ کرتا ہے، جو آپ نے سنا، رزق دیتا ہے، زندگی موت کا مالک ہے. ایک یہ. نمبر 2، وہ جو اللہ ہے نا کیسا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہے، اچھی اچھی صفات. سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، عرش پر ہے. اللہ بولتا ہے کیسے، جیسے اس کی شان کو لے. تیسری بات اصل ہے کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، صفات ہے، پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، اور بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا بھی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ کلندر سائیں کچھ نہیں کر سکتا. ایک اللہ مشکل کشا، داتا، حاجت روا، گنج بخت، دستگیر، غوث آدم صرف وہی ہے. انہیں اللہ آسمان سب میں تم ہوا انتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ نام ہے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. داتا، گنج بخت، دستگیر. اللہ نے تو کسی کو نہیں بنایا. یہ تیسری بات میں پڑا ہوا، تیسری بات میں لڑائی ہوئی. پہلی بات رب کا اقرار کہ رب زمین آسمان کا مالک، بارش برسانے والا. یہ تو مکے والے بھی مانتے تھے. مسئلہ تو آگے تھا. یہ تو فرعون بھی مانتا تھا. 15واں پارہ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ڈرامہ کر رہا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے فرعون. تجھے سارا پتہ ہے کہ یہ نشانیاں مجھے اس نے دی ہیں جس نے زمین آسمان کو پیدا کی. یہ مطلب فرعون مانتا تھا رب کو. شیطان بھی رب کو مانتا تھا. جب اس کو کہا کہ چل نکل تو اس نے کیا کہا، رب انظرنی، میرے رب مجھے مہلت دے. میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو شرک نہ، میں رب کو مانتا ہوں، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کھلاتا پلاؤ. بابا یہ تو فرعون بھی مانتا تھا، یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا. اصلا مسئلہ تو آگے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی ولی رسول زندے مردے کو شریک کرنا، مشکل کشائی، عادت روائی، صحت دینے میں، رزق لینے میں، اس میں شریک کرنا اور کہنا کہ یہ اس کو اللہ نے اختیار. یہ ہے اصل مسئلہ. تیرا عقیدہ تو ابو جہل سے بھی گیا گزرا. ابو جہل بھی مانتا تھا کہ ایک اللہ رزق دیتا ہے، اور تجھے لاہور میں پوچھے کون رزق دیتا ہے، کہتا ہے داتا. پاک پتن میں بابا فرید. تیرا عقیدہ تو ابو جہل، ابو لہب سے بھی گیا گزرا. وہ تو اللہ کے وجود کا تو قائل تھا، تو اس کا بھی قائل نہیں. مت یہ سمجھ کے میں دیکھو ان لوگوں کو کیوں کافر کہا گیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ یہ مانتے تھے، حج کرتے تھے. کیوں قرآن نے ان کو کافر کہا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے بزرگوں سے نفی نہیں کرتے تھے. دین، ایمان، کلمہ، نماز، حج یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو. اللہ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہ دو. اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے سے نفی کرو. اللہ کے ساتھ کسی نبی ولی پیر پیغمبر زندے مردے کو سوال دعا استغاثہ فریاد پوری کرانے میں، مدد مانگنے میں، رزق لینے میں، صحت دینے میں شریک کرنا، جس کو شرک کہتی ہے. یہ اللہ نے معاف نہیں کرنا. اگر اس پر کوئی شرک پر مر گیا بغیر توبہ کے. بات تو سمجھنے والی یہ ہے. توحید ربوبیت کہتے ہیں اس کو. اس کا تو فرعون بھی قائل تھا، شیطان بھی رب کو مانتا تھا. اصل بات یہ ہے کہ وہ رب کا حکم نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. اللہ سے بھی کہنا، دوسروں سے بھی کہنا، یہی ہے شرک. اس سے بچ کے رہنا.